یہ قانون الہی ہے کہ خالص کو ناخالص سے الگ کرنے کے لیے ہمیشہ امتحان لیا جاتا ہے. لہذا وہ جو لبادہ اسلام اوڑھ کر یا لبادہ ایمان اوڑھ کر مومنین کی صف میں آ جاتے ہیں، وہ جب تک صف مومنین سے جدا نہ ہوں تب تک یہ امتحان جاری رہتا ہے. اسی لیے اصول کافی کتاب الحجت باب غیبت حدیث نمبر 3، یہ بھی قانون الہی ہے جو روایات میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے. واللہ، اور وہ بھی امام معصوم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، لَيَغِيبَنَّ إِمَامُكُمْ سَنِينًا مِنْ دَهْرِكُمْ، طولانی ترین غیبت کا سلسلہ شروع ہوگا آپ کے امام کے لیے، امام آخر الزمان کے لیے 1 سال ہا سال کی طولانی غیبت وجود میں آئے گی. وہ کیوں غیبت آئے گی؟ فلسفہ کیا ہے غیبت کا؟ البتہ وہ علل اور وہ اسباب جو غیبت کے ہیں ان میں سے ایک سبب کل نہیں ہے، یعنی علت تامہ فقط یہ نہیں ہے، ان اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی ذکر ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ غیبت کیوں طولانی ہوگی؟ وَلَتُمَحِّصُنَّ، تمہیں خالص کرنے کے لیے پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے، تمہارے امتحان کے لیے، تمہیں خالص بنانے کے لیے، قانون محو اور قانون تمحیص کو بیان کرنے کے لیے جو خالص ترین ہے وہ بچ جائیں، اس کے لیے امتحان رکھا جائے گا. اور اتنا شدائد میں رکھا جائے گا، اتنی سختیوں میں، اتنی مشکلات میں تمہیں رکھا جائے گا، حتیٰ یقال، یہاں تک کہ لوگوں کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو کہا کہ یہاں تک معصوم فرماتے ہیں کہ یہ کہا جائے گا، لوگ اپنی زبانوں پہ یہ کلمات جاری کریں گے مشکلات میں رہتے ہوئے، امتحانات میں رہتے ہوئے، کیا کہیں گے کہ اگر وہ ہوتا تو آ گیا ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ ہے ہی نہیں، یہ خالق کائنات نے معاذ اللہ یا معصومین نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان پہ مشکل آتی ہے تو اس مشکل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا ایسا کفریہ کلمات، یعنی وہی جو باطن میں ایک نقص اور ایک عیب اور ایک غلاظت چھپی ہوتی ہے، مشکل کے دوران وہ نمایاں ہو جاتی ہے. اور جس کا باطن پاک ہوتا ہے، آپ جتنا اس پہ آزماتے رہیں کبھی بھی اس کا باطن چونکہ آلودہ نہیں ہوتا لہذا ظاہر بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں کوزے کے اندر آپ ایک مرتبہ صاف اور شفاف پانی ڈال دیں، آپ جتنا ہلائیں گے اور نکالیں کیا نکلے گا؟ صاف پانی ہی نکلے گا. لیکن اگر کوزے کے اندر آپ آلودہ پانی ڈال دیں، کوزے کو رکھ دیں تو آلودگی نیچے بیٹھ جاتی ہے، پانی خالص اوپر ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا باہر نکلتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اندر بہت پاک ہے، لیکن کوزے کو تھوڑا سا ہلائیں، ہلانے کے بعد اب نکالے، اب کیا ہے؟ اب وہی آلودہ باہر آ رہا ہے. یہ امتحان کی گھڑی ہے مشکلات کی. اس تناظر میں انسان اگر غیبت کبریٰ کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ جتنی مشکلات آ رہی ہیں یہ ہمارے اخلاص کے لیے، ہمیں خالص بنانے کے لیے، قانون الہی کو جاری کرنے کے لیے، جو جتنا خالص ہوگا امام کے لیے وہ اتنا صف اول میں شمار ہوگا. کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں کہ ہمیں امام کی معیت خالق کائنات عطا کرے، اور وہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو امام صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ذکر کیا تھا، چونکہ فضائل امام کے ذکر کر رہے تھے، 12ویں امام کے ذکر کرتے کرتے جب فضائل ذکر کی امام صادق علیہ السلام نے کہ ان کے اصحاب کا درجہ یہ ہوگا کہ شہدائے بدر بھی ان کو دیکھ کر ان پہ رش کریں گے. وہ پلٹ کر جو بیٹھے ہوئے تھے امام کی بز میں، انہوں نے کہا مولا یہ فضیلت جب ان کو حاصل ہوگی تو یہ ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا فرق نہیں کرتا ہے، وہ صفات جو اصحاب مہدی میں ہوں گے وہ صفات تم بھی اپنا لو، وہ تم بھی شہدائے بدر سے آگے نکل جاؤ گے. اور اس میں ایک چیز جو امام صادق علیہ السلام نے ذکر کی وہ یہ تھی، کہا کہ ان کے درجات اور مراتب اور ان کے مقامات جو عالی ترین ہوں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ معرفت امام رکھتے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ معرفت امام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، غیر معمولی چیز ہے. اور اسی لیے امام نے فوراً کہا کہ اگر معرفت امام رکھتے ہو پھر آپ کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ تم امام کے زمانے میں ہو یا نہ ہو. اور معرفت امام کیا ہے؟ یعنی امام کو اپنی جان پر مقدم کرتے ہوئے امام کی معرفت اپنے اندر پیدا کرو. امام نے جو کہہ دیا
سامنے پہ چوں چنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا آپ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں ہو گیا، اس مورد میں تو یوں تھا، آپ یوں کہہ رہے ہیں، کہیں یہ دین کے خلاف تو نہیں ہے،